ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ کے قرآن پاک نے جہاں پر کسی بندہ مومن کے آخری سفر کی بات کی ہے وہاں پر اس کے ایک استقبال کی بھی بات کی ہے کہ اس کا استقبال ہوگا، اور استقبال اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے کریں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اس پہ وہ بات ختم کر رہا ہوں کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا تھا، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا تھا۔ جزاک اللہ جی۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا خواب نظام خلافت کا قیام جہد مسلسل کی ضرورت کے عنوان سے آج کا یہ سیمینار جاری ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں تنظیم اسلامی کے ایک ساتھی خالد عباسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ خالد عباسی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ صدر مجلس جناب امیر محترم، دیگر معزز اور محترم حضرات، معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے ہمارے پاس اس کا حق ادا کرنے کی تو کم از کم میرے پاس تو صلاحیت ہرگز نہیں، اوپر سے یہ کہ وقت کی بھی قلت ہے۔ میں چند اشارے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور خاص اس موضوع کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرا ذاتی تاثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم فرمایا کہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی صحبت نصیب ہوئی، ان سے بہت کچھ سیکھا، وہ ہر اعتبار سے استاد بھی تھے، محسن بھی۔ اللہ سے جو ہر انسان دعا مانگتا ہے، ہر مومن مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک دور ایسا گزرا کہ دل کی گہرائیوں سے مانگی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کے جن پر تیرا انعام ہوا۔ آج یہ دل گواہی دیتا ہے کہ انہی منعم علیہم لوگوں میں سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 22 برس بتانے کا موقع عطا کیا، ان کی صحبت نصیب رہی، ان کے ساتھ چلے۔ شاید جو ان کا معیار تھا وہ تو ہم نہ پورا کر سکے ہوں، لیکن یہ کہ جو بھی اللہ نے استعداد دی تھی اپنی حد تک کوشش کر کے ان کا ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت عمر عطا فرمائے وہ اسی مشن میں، اسی راستے پر لگے جس میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی تمام ہوئی، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو خواب ہے نظام خلافت، یہ اس معنی میں خواب ہرگز نہیں ہے جیسے شعراء خواب دیکھا کرتے ہیں۔ یہ اس کائنات کی وہ حقیقت ہے، یہ وہ ڈیسٹنی ہے، وہ لازم اختتام ہے کہ جس کے بغیر قیامت آ نہیں سکتی۔ اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تقاضا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ آپ عالمی رسول ہیں، اور آپ کو اللہ نے سارے رسولوں کی طرح اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے۔ سورہ حدید کی جو آیت نمبر 25 میں نے آپ کو سنائی تھی، اور ظاہر ہے یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس میں ضرور شریک رہے ہوں گے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے، یہاں ظلم ختم ہو جائے۔ آج پوری دنیا اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور اسی ظلم کے شواہد ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔
کہ مذہبی کتابوں کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے، مذہبی شخصیات کی بھی توہین ہوتی ہے، اور جو پوری کائنات کی عزت ہیں، سرتاج ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی توہین کی جاتی ہے۔ یہ تہذیب کے درندوں کی درندگی کی انتہا ہے۔ قرآن مجید نے جن کا نقشہ ذرا دوسرے الفاظ میں کھینچا، اگر کوئی اسیران فنون تفاسیر قرآن سے باہر نکل کر دیکھے تو آج کے ان درندوں کا ایک نقشہ قرآن مجید نے بھی کھینچا ہے سورہ نون میں کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے وعدے کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، یہ چغلی کھانے کے لیے ادھر سے ادھر گھومتے بھاگتے پھرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہم تہذیب یافتہ ہیں، اللہ کا فتویٰ یہ عتل ہیں، اجڑ ہیں، گوار ہیں۔ اور اس سب پر مستضاد یہ بھی ہے جو وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت عنقریب حرامیوں پر مشتمل ہوگی۔ بعد ذالک زنیم، یہ ان کا اپنا کردار ہے، انگلی اٹھاتے ہیں محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کے گھٹیا کردار کا ایک اور نمونہ ہے، اور یہ ساری بدماشی اس لیے ہے ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے جو ہمارا لوٹ کے لے گئے ہیں، جو کوئی اصولوں سے نہیں حاصل کیا گیا، ان کے کوئی اعلیٰ اصول نہیں ہے، اعلیٰ قدریں نہیں ہیں، اعلیٰ اقدار نہیں ہیں، یہ لوٹ کھسوٹ ہے جو انہوں نے ایشیا میں مچائی ہے، مشرق میں مچائی ہے۔ جیسے ہمارے کسی رہنما نے، مشرقی پاکستان کے لیڈر نے کہا تھا اسلام آباد کی سڑک سونگ کے کہ مجھے پٹسن کی خوشبو آتی ہے، ایسے آج مغرب کی چکا چوند در حقیقت ہمارے وسائل کے برتے پر ہے، اس کے بلبوتے پر ہے۔ یہ ہمیں لوٹا کھسوٹا گیا ہے، آج تک لوٹا کھسوٹا جاتا ہے۔ اتنی رائلٹی بھی تیل کی شاید سعودیوں کو نہیں ملتی جتنی ہم اکبر بھٹی کو دے دیا کرتے تھے گیس کی۔ یہ بہتر ہمیں اوریا مقبول جان صاحب بتا سکیں گے، لیکن مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ ہمارے وسائل پر ہمارا حصہ اتنا بھی نہیں ہے، وہ سارا لوٹ کے مغرب اور اپنی ان کی وہ چکا چوند، اور وہ چکا چوند سے کچھ لوگ ظاہری طور پر متاثر ہو کر ان کی تہذیب کے گن گانے لگتے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ ظلم صرف مشرقی پر نہیں ہے، اس ظلم کی چکی میں مغرب بھی پس رہا ہے۔ مغرب کا عام آدمی وہاں، یہ ایک چند مفاد یافتہ طبقات ہیں دنیا میں جو کینسر کی طرح پورے گلوب پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ پوری نوع انسانی کو جنہوں نے اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، لیکن ان کا اپنا کردار یہ ہے، اور یہ سارا اس بلبوتے پر کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی، انکان ذا مال ہے جو لوٹ کھسوٹ کے لے گئے، وہ بنین، پہلے بیٹے ہوتے تھے طاقت کا ذریعہ، آج ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے بلبوتے پر ان کے ذہنوں میں جو خناس سمایا ہے، مالک ارض و سما کی آیات کو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں، کالا اساطیر الاولین، اور اپنے آپ کو مست ہاتھی سمجھتے ہیں۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے امریکہ مست ہاتھی ہے، اللہ فرماتا ہے سنسمہ علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر عنقریب ہم داغ لگائیں گے۔ یہ داغ عنقریب لگنے والا ہے۔ یہ افغانستان اس سے پہلے 2 سپر پاورز کا قبرستان ثابت ہو چکا ہے، اب تیسری سپر پاور بھی اسی قبرستان میں عنقریب دفن ہونے والی ہے، کہ اس کا بھی مدفن ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا زمانہ بڑا مشکل دور تھا، وہ دجل و فریب کا دور تھا۔ اس وقت مغرب کی رنگینی ابھی اتری نہیں تھی، ہمارے ذہن مغرب کی اعلیٰ اقدار کے اسیر تھے۔ اس سے آگے ہمارے رہنما وہ ہوتے تھے جو اسلام کی بات کرتے تھے، خود مغربی تہذیب میں رنگے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ پاکستان اسلامی ریاست بھی ہے، یا اسلام بھی غالب ہوگا، اور مرد مومن آتے تھے، مرد حق آتے تھے، کرتے وہ تھے جو آج جن کی ڈکٹیشن چلتی ہے تب بھی انہی کی ڈکٹیشن چلتی تھی۔ یہ ایک مشکل دور تھا، اس میں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ نظام خلافت نہیں ہے، یہ نظام بغاوت ہے، یہ بہت مشکل تھا۔ وہ جن منعم علیہم لوگوں کا میں ذکر کر رہا تھا، ان میں آپ دیکھیے جب مغرب کو عروج حاصل نہیں بھی تھا، ہمارا اپنا ہی عروج کا زمانہ تھا، اکبر دی گریٹ ہندوستان کا حکمران تھا، اس وقت اسے کیا پڑی تھی
کہ دین محمدی کی جگہ دین الہی کا جو ہے وہ شروع کرنے کی. یہ درحقیقت نفسانی تقاضے انسان کے ہمیشہ سے ایک رہے ہیں. جو جبلتوں کے اسیر ہوتے ہیں وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے رہنے والے ہوں، وہ ایک ہی رخ پر چلتے ہیں، ان کا ایک ہی کردار ہوتا ہے. تب منعم علیہم گروہوں میں سے جو کھڑے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں مجدد الف ثانی اسی سلسلے کی کڑی تھے جناب ڈاکٹر اسرار احمد کی. اور عجیب بات ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1979 کے لگ بھگ، اور یہی وہ دور ہے جب 14ویں صدی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب 15ویں صدی کا آغاز ہے، اور اس 15ویں صدی میں مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کے برابر کھڑی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی. اور یہ کسی اور دور کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ جو جھوٹے نگوں کی صنائی ہے جو تمہاری نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اور آنے والا دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوگا. اس وقت یہ بات سمجھانا زیادہ مشکل تھا. آج مغرب ننگا ہو چکا ہے، اس کے چہرے پر کی جو بھی میک اپ تھا وہ اتر چکا ہے. اب ڈائن اصل صورت میں نظر آنا شروع ہو چکی ہے. اور اسی طرح ہمارے حکمران اب چونکہ وہ پورے تہذیب کے درندے اپنی پوری زندگی کے ساتھ حملہ آور ہو چکے ہیں، لہذا ہمارے حکمران بھی اپنے اسلام کا بہروپ اتار کر پرویز مشرف کی صورت میں ہوں یا آصف علی زرداری کی صورت میں ہوں یا ان کے ساتھیوں کی صورت میں ہوں یا اپوزیشن کی صورت میں ہوں، جو بھی ہمارے رہنما ہیں وہ بھی اپنا رنگ روغن اتار کر پوری طرح مغرب کے ساتھ کھڑے، فرنٹ لائن الائی کے طور پر کھڑے ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. لہذا آج معلوم ہو گیا کون کیا ہے. پرویز مشرف نے کہا تھا میں ایک لائن کھینچ دینا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں ادھر کون ہے ادھر کون ہے. میں تو کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ایک وقت آئے گا ایک لائن کھنچ جائے گی، 2 خیمے بن جائیں گے. ایک خیمے میں ایمان کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور دوسرے خیمے میں نفاق کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وہ لائن ڈرا ہو چکی ہے. ہاں اب کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر آنا جانا ہو رہا ہے. تھوڑے ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ خیمے اپنے اپنے خیموں میں جو بھی جس نے جدھر منتقل ہونا ہے ادھر منتقل ہو جائے گا. یہ وہ دن ہے کہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو ڈاکٹر صاحب کا خواب در حقیقت اس امت کے تمام منعم علیہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس دنیا کا اختتام نظام خلافت راشدہ پر ہونا ہے. لیکن جو اہم ترین بات تھی جو ڈاکٹر صاحب کے دل کا درد تھا، اس پر تو ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا، کامل یقین تھا کہ خلافت جو ہے پوری روح ارضی پر غالب آئے گی. لیکن جو ڈاکٹر صاحب کے لیے درد کی بات تھی وہ کیا کہ ہم نے یہ ملک اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا. ہمارے بزرگوں کی خواہش یہ تھی کہ پوری دنیا کے لیے یہ ملک مینارہ نور بنے، یہاں سے دنیا روشنی حاصل کرے، ہم امام بنیں. ان کے ماہرین ہمیں سمجھانے نہ آئیں بلکہ یہ کہ ہم سے سیکھنے آئیں، یہاں اسٹڈی کرنے آئیں. ہمارے نظام کی برکات جب دور دور تک پھیلے گی، اب یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیجئے. آپ سے آپ اسلام جیسے آگ پھیلتی ہے اس طرح پھیلے گا پوری دنیا میں. آج ان کے تشدد کی وجہ سے پھیل رہا ہے، وہ تو ایک دوسرا طرح کا جذبہ ہے. لیکن اگر آپ دنیا پر حجت قائم کر دیں نظام خلافت قائم کر کے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلے گا، جیسے کبھی روس میں آنے والا انقلاب لاطینی امریکہ تک پہنچ گیا تھا. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ بھی سمجھتے تھے اگر پاکستان میں اسلام غالب نہ آ سکا، اور ڈاکٹر صاحب بڑے حقیقت پسند انسان تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بظاہر کوئی آثار نہیں ہے کہ غالب آ سکے. تو اگر اسلام غالب نہ آ سکا تو پاکستان باقی نہیں رہے گا. جس زمانے میں وہ یہ بات کہتے تھے دلائل کی روشنی میں سمجھ تو آتی تھی، لیکن یہ کہ حلق سے نیچے نہیں اترتی، پاکستان نہیں رہے گا.
کیسے نہیں رہے گا؟ اتنا بڑا ملک کتنی مشکلات سے حاصل کیا گیا ہے، قوم قربانی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی، آخر تھوڑی بہت غیرت تو ہر کسی میں ہوتی ہے، پھر ہماری اتنی بڑی فوج ہے، ہمارا GHQ ہے، ہماری پریزیڈنسی ہے، کیسے ہوگا؟ آج 2010 میں ہم دیکھتے ہیں سازشیں اپنے عروج پر ہیں، پاکستانیت نام کی نیچے سے لے کر اوپر تک کہیں نہیں ہے، مقصدیت بالکل فوت ہو چکی ہے، اور ہر ایک جیسے ڈاکٹر